ناظرین گرامی، قرآن کریم اور حدیث مبارکہ کی رو سے قیامت کی علامات کبریٰ میں سے ایک بڑی علامت سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی ساعت اس وقت تک قریب نہ آئے گی جب تک سورج مغرب سے نہ طلوع ہو لے، اور جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور لوگ اسے دیکھیں گے تو سب کے سب ایمان لے آئیں گے، لیکن اس وقت کسی کو بھی ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ ایک اور حدیث میں کچھ یوں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک رات ایسی بھی آئے گی جو ان کی عام 3 راتوں کے برابر ہوگی۔ ان میں سے کوئی کھڑا ہو کر اپنے حصے کی نماز پڑھے گا اور پھر سو جائے گا۔ اس دوران لوگ ایک دوسرے پر چیخیں گے اور پوچھیں گے کیا ہوا، اور گھبرا کر مسجد کی طرف بھاگیں گے۔ اچانک وہ دیکھیں گے کہ سورج مغرب سے نکلا ہے، اور جب وہ آسمان کے درمیان پہنچے گا تو لوٹ جائے گا۔ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہ رات 10ویں ذی الحجہ کو آئے گی، جس میں مسافروں کے دل گھبرا کر بے قرار ہو جائیں گے، بچے سو سو کر اکتا جائیں گے، جانور باہر کھیتوں میں جانے کے لیے چلانے لگیں گے، تمام لوگ ڈر اور گھبراہٹ سے بے قرار ہو جائیں گے۔ جب 3 راتوں کے برابر وہ رات ہو چکے گی تو سورج ہلکی سی روشنی کے ساتھ مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا، اور سورج کی حالت ایسی ہوگی جیسے اس کو گرہن لگا ہو۔ اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور کسی کا ایمان یا گناہوں سے توبہ قبول نہ ہوگی۔ سورج آہستہ آہستہ بلند ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ سر کے عین اوپر پہنچنے کے بعد دوبارہ مغرب کو لوٹ جائے گا۔ بعد ازاں حسب معمول اس کا طلوع غروب جاری رہے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب سورج غروب ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو سورج غروب ہو کر جاتا کہاں ہے؟ عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا، وہ جاتا ہے اور عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے اور اجازت مانگتا ہے، پھر مشرق سے طلوع ہونے کی اور اسے اجازت دے دی جاتی ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ وہ سجدہ کرے گا اور اجازت مانگے گا، مگر اجازت نہ ملے گی، اور حکم ہوگا کہ پلٹ جا، اور وہ مغرب سے طلوع ہوگا۔ دوستوں، اس واقعے کے 120 سال بعد قیامت برپا ہوگی اور لوگوں کو محشر کے میدان میں اکٹھا کرنے کے لیے سور پھونکا جائے گا۔ ناظرین، بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے ادا ہونے والا ایک ایک لفظ حق اور سچ ہے، مگر سوال کیا جائے سائنس کا تو آپ حیران ہوں گے کہ قرب قیامت میں پیش آنے والے اس واقعے کی سائنسی توجیہ بھی پیش کی جا چکی ہے۔ دوستو، ناسا اور دیگر علم فلکیات کے ادارے نظام شمسی کے دیگر تمام سیاروں پر گہری نظر رکھے ہیں۔ یہاں ہم بات کریں گے وینس یعنی زحل کی، جو اپنی پیدائش سے اب تک بار بار اپنی محوری گردش کا رخ بدل چکا ہے۔ محوری گردش کا رخ بدلنے کا مطلب صاف ہے کہ وہاں سورج کے طلوع و غروب کی سمت تبدیل ہوئی ہے۔ علاوہ ازیں مریخ، جو ہمیشہ سے سائنسدانوں کی نظر کا محور رہا ہے، زمین کے بعد زندگی کے لیے قدرے موضوع پایا گیا، مگر سیارے مریخ میں دانش مندوں نے جو عجیب ترین امر کا مشاہدہ کیا وہ یہ کہ سن 2018 جولائی کے دوران مریخ کی رفتار اپنے محور پر مشرق کی جانب سست ہو گئی، اور بعد ازاں یہ حرکت رکی، اور اگست سے ستمبر کے عرصے میں یہ گردش الٹی سمت میں یعنی مغرب کی سمت بدل گئی، اور یوں 29 ستمبر تک الٹی سمت میں جاری رہی۔ دوستوں، مغربی ماہرین فلکیات کا کہنا ہے کہ تمام سیاروں میں چونکہ ایک ہی کثافت پائی جاتی ہے، چنانچہ دوسرے تمام سیارے بھی ایک دن الٹی سمت کی جانب حرکت کریں گے۔ اس سائنسی رپورٹ کو مزید بہتر سمجھنے کے لیے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ہماری زمین حرکت کیسے کرتی ہے اور دن اور رات کیسے وجود میں آتے ہیں۔ دوستو، ہماری زمین سورج کے سامنے مغرب سے مشرق کی جانب گھوم رہی ہے،
جب سورج کی روشنی زمین کے اگلے حصے پہ پڑتی ہے تو وہاں دن اور پچھلے حصے میں سورج کی روشنی نہ پڑنے سے رات ہوتی ہے۔ اسی طرح ہماری زمین الٹا گھومنا شروع کرے گی تو سورج کے غروب ہونے کے سمت سے ہی اس کا طلوع ہونے لگے گا۔ ناظرین، ایک اور رپورٹ میں یہ انکشاف بھی کیا گیا ہے کہ ایک فلکی جسم خلا میں تیر رہا ہے جو اندازے کے مطابق کسی روز زمین سے ٹکرا جائے گا، جس سے زمین مخالف سمت میں گردش کرنے لگے گی اور یوں مغرب مشرق میں تبدیل ہو جائے گا، اور تب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔